अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नेकी करके एहसान जतलाना और अपनी नेकी को ज़ाय करना ये सही नहीं है। कोई भी हो किसी के साथ नेकी करता है और नेकी अगर अल्लाह के लिए करता है तो अपनी नेकी को उसे बचा करके रखना चाहिए, बजाय इसके कि वो एहसान जतलाए कि मैंने आपके साथ ऐसा किया वैसा किया। और ये कबीरा गुनाहों में से गुनाह है एहसान जतलाना, कि आप एहसान जतला करके एक आदमी के साथ जिसके साथ आपने अच्छा किया है या नेकी किया है उसको आप तकलीफ़ दें। और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सूरह बकरा में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, कि ऐ ईमान वालो अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर और तकलीफ़ दे करके बर्बाद मत करो। जो भी है आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है कि जो रियाकारी के तौर पर खर्च करते हैं, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, आखिरत पर ईमान नहीं रखते, तो ये जो रियाकारी है ना, कि मान ले हम किसी के सामने ढोंग करें और ये कहे कि हम इतना दे रहे हैं उतना दे रहे हैं, और किसी के पीठ पीछे जा कर के उसके बारे में हम एहसान जतलाए, या उसके सामने हो या चाहे किसी और के बारे में किसी और के सामने तज़किरा करे कि मैंने फ़लाँ के साथ ऐसा किया है वैसा किया है, तो ये अमल अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को पसंद नहीं है। नसीहत के तौर पर कभी भी कोई अमल करते हैं ना, कभी भी कोई अमल करते हैं तो अल्लाह के लिए करिए, अल्लाह के लिए करिए। और अगर अल्लाह के लिए करते हैं, सामने वाला आपके साथ मान ले नहीं भी करता है तो आपको अजर मिलेगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर खिलाने वाले के हवाले से क्या फरमाया है, वयुतिमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमा, कि जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों और यतीमों को खाना खिलाते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। इस आयत को अपने सामने रखिए कि हम तुमसे खिलाने के बदले शुक्र और एहसान नहीं चाहते या नेमत नहीं चाहते। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हम आपसे बदला नहीं चाहते बल्कि हम तो सिर्फ अल्लाह के लिए खिलाते हैं। ये नियत में रखें, आप चाहे खिलाएं चाहे कुछ दें तो अल्लाह से अजर की उम्मीद रखिए, और ये अगर नियत के अंदर है तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। एहसान जतलाना ये अच्छी बात नहीं है। अभी दो दिन 3 दिन पहले की बात है, एक देखा एक आदमी को, देखिए कोई आदमी नेकी करता है ना, तो क्या मालूम है कि उसके पीठ पीछे उसके लिए बंदा क्या दुआ करता है। मुझे बहुत यानी अच्छा लगा, वो अच्छा लगा यार, मैं ताज्जुब भी किया कि यानी ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर। कोई आदमी कहीं पानी पीने के लिए लगाया है, टंकी लगाया है, जो भी है खजान लगाया है। एक नौजवान था, ज़्यादा उम्र यानी शादीशुदा नहीं था, वो शादीशुदा वाला यानी 20-15 साल की उम्र का था। वो गया वहाँ बाटली में पानी लिया खजान से और पानी पिया, और पानी पी करके उसने इतनी दुआएं की वहाँ से। मैं जा रहा था पानी भरने के लिए, मैं कहा देखिए किस तरह से दुआ कर रहा है यहाँ। एक हाथ में बाटली भी है, पानी पिया पहले, और वहाँ उसने बहुत देर तक आसमान की तरफ देख करके उसने बहुत दुआ की वहाँ। ये है कि क्या मालूम कि आप किसके साथ कर रहे हैं और कौन आपको दुआ दे रहे नहीं दे रहे। तो ये एहसान करके जतलाना, कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो शख्स है कि जिसकी तरफ क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़र रहमत से नहीं देखेगा। 3 किस्म के लोग हैं जिनसे न तो बात करेगा, ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम, कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बात भी नहीं करेगा और न तो उसकी तरफ देखेगा नज़र रहमत से और न तो उसे पाक करेगा। उसमें से एक शख्स वो है कि जो दे करके एहसान जतलाता है, दे करके एहसान जतलाता है, उससे बात भी नहीं करेगा और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब भी है। और दूसरा शख्स है कि मान ले असरबा सौदा बेचता है, जब मान ले बाज़ार ख़त्म होने लगे तो कसम खा करके वो सौदा को बेचता है इस तरह से, तो उसकी तरफ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नज़र रहमत से नहीं देखेगा। अब देख लें कि यहाँ बताना मकसूद ये है कि जो एहसान करता है किसी के साथ तो अल्लाह के लिए करे, रियाकारी नहीं कि फला आदमी मेरी तारीफ़ करे। अगर तारीफ़ के लिए अगर वो करता है, दिखावे के लिए करता है, तो उस हदीस को अपने सामने में रखना चाहिए ना, कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहला शख्स शहीद को लाया जाएगा। एक शख्स होगा शहीद को लाया जाएगा। दुनिया के अंदर बहुत बहादुरी से और दिलेरी से लड़ता था,
تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا اسے احساس دلائے گا یا احسان جتائے گا۔ اللہ کے لیے حق حاصل ہے کہ اللہ چاہے تو احسان جتلائے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ اللہ رب العالمین کبریائی والا ہے، عظمت والا ہے، اس کو حق حاصل ہے، تو اس کو اپنی نعمت گنوائے گا، احسان جتلائے گا کہ تمہارے ساتھ میں نے یہ کیا وہ کیا، تو بندہ سب اقرار کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ دنیا میں میں نے لڑا تیری راہ میں اس لیے کہ تمہارے یہاں درجہ حاصل کروں۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا یا شہید ہوا اس لیے کہ لوگ تمہیں شہید کہے، تمہیں جری بہادر کہے، بہادری سے لڑا، اس لیے کہ تمہارا مقصد اور تمہاری نیت یہ تھی کہ دنیا کے اندر لوگ تمہارا نام لے، تمہارا تعریف کرے، یہی نیت میں تھی۔ اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی مطلوب نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہے گا اور وہ گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اور دوسرا آدمی جو عالم جو قاری ہوگا نا، اس کو لایا جائے گا، کہے گا تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے سیکھا اور سکھلایا، فلاں فلاں کو پڑھایا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ نہیں، تم اس لیے علم سیکھے تاکہ لوگ تمہیں عالم کہے، قرآن اس لیے پڑھے کہ لوگ تمہیں قاری کہے، تم نے سکھلایا اس لیے کہ لوگ تمہاری تعریف کرے۔ پھر اللہ رب العالمین اس کو بھی جہنم میں ڈلوا دے گا۔ اور تیسرے کی باری آئے گی جس کو اللہ رب العالمین مال دیا تھا، مال خرچ کرتا تھا، بہت خوب لوگ تعریف کرے، تو اللہ پوچھے گا، یعنی جتلاتے ہوئے اسے احسان یا نعمتوں کو گناتے ہوئے پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ کہے گا تیری راہ میں کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں میں خرچ نہ کیا ہو۔ تو کہے گا کہ تو اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تم تعریف چاہتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین اس کو بھی جہنم میں ڈلوائے گا۔ تو دیکھیے، اگر مان لے کسی کے پاس مال ہے، جتنا بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے، یا مان لے اگر آپ کسی کو ناشتہ ہی کروا دیتے ہیں، کسی کو آپ پانی ہی پلا دیتے ہیں، کسی کے مان لے کہ آپ کسی کو چائے پلوا دیتے ہیں، تو اس سے اگر آپ اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین دینے والا ہے، بجائے اس کے کہ آپ احسان جتلائے کہ ہم نے ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے، یا مان لے کہ اگر آپ نے کسی کو دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیتا ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ایسا عمل برباد ہو جاتا ہے، جو ریاکاری کرتا ہے نا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو خالص اللہ کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو اس کا اجر ملے، اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو ثواب ملے۔ اور وہی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فلا تمنن تستکثر، فلا تمنن تستکثر، کہ آپ زیادہ حاصل کرنے کے لیے آپ احسان مت جتلائیں، احسان مت جتلائیں کہ آپ اگر دیں گے تو آپ کو ملے گا، نہیں دیں گے تو نہیں ملے گا، اس طرح سے آپ احسان مت جتلائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے کس طرح سے رہنما بن کر کے، ایک گائیڈ بن کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہمیں سکھلائیں۔ اب وہ واقعہ یاد کریے کہ دیکھیے، جس کو دین مل جائے، جس کو اسلام مل جائے نا، اور جس کو اللہ کی رضا مل جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مال کا بدلہ اگر دنیا کے اندر مال آپ کو نہیں مل رہا ہے تو اس پہ آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں۔ اب اس واقعہ کو یاد کریے کہ جنگ حنین کا موقع تھا، جنگ حنین کے موقع سے کہ جو مال غنیمت حاصل ہوا نا، تو جو لوگ قریش کے رہنے والے تھے یا دیگر جو قبیلے کے لوگ تھے، قبائل عرب کے جو دوسرے قبائل تھے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دی، ان لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اور جو مدینہ کے جو لوگ تھے، انصاری معلوم ہے انصار کا کتنا کارنامہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ، اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ لیکن حنین کے موقع سے جو مال غنیمت آیا، ہاتھ لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں میں سے کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو یا دیگر جو عرب قبائل کے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اب انصاریوں کو جو پتہ چلا تو یہ لوگ ناراض ہو گئے۔ کس بنیاد پر ناراض ہوئے؟ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا کچھ کیے ہیں، صحابہ کے ساتھ اتنا کچھ کیے ہیں، اور ابھی جنگ میں ہم شامل ہوئے ہیں، اور جو مال ملا ہے اس میں سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو کہا، کیسا کرو، سارے لوگوں کو بلا کر کے لاؤ۔ سارے لوگوں کو لائے، بلا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے، وہاں اللہ کی حمد و تعریف یا ثنا بیان کیے، جس طرح سے اللہ رب العالمین کی تعریف ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے۔
اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا اللہ رب العالمین نے تم لوگ گمراہ تھے، تمہیں ہدایت نہیں دی ہے، تم لوگ مال والے نہیں تھے، اللہ نے تمہیں مال بھی عطا فرمایا ہے، مال بھی دیا ہے، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گنا ہے، اور کہے کہ یہ جو ابھی ہم نے دیا ہے ان کی تالیف قلب کے لیے، تاکہ یہ لوگ نئے نئے ہیں، اسلام میں مضبوط ہو، اب تمہیں نہیں ملا ہے تو تم ناراض ہو گئے ہو، تو کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر کے گھر واپس جائے اور تم رسول اللہ کو واپس لے کر کے جاؤ؟ کیا کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے کر کے جائے اور تم کس کو لے کر جاؤ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاؤ۔ یعنی اس سے بڑی نعمت کیا تھی؟ کون سی نعمت تھی اس کے لیے؟ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لوگ کوئی وادی چلے اور انصاری ایک وادی چلے تو میں انصاریوں کے وادی چلتا، انصاریوں کے وادی چلتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے صحابہ کو بتلایا کہ دیکھو دین اور جو رسول مل رہا ہے تمہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو دین اگر ملا ہے، اسلام ملا ہے، اگر اللہ کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں نا، یا اللہ کے لیے آپ کسی کو دیتے ہیں، تو اس نیکی کو، اس نعمت کو آپ بچائے رکھیں، تاکہ اللہ کے یہاں آپ کو بھرپور بدلہ ملے، بھرپور بدلہ ملے۔ کوئی بھی کام آپ کرتے کسی کے ساتھ، یا مان لے کسی کی آپ رہنمائی کر دیتے ہیں، کوئی بھی کام، نیکی میں بہت سارے کام ہیں نا، چاہے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، چاہے کوئی بھی کام، یا مان لے کسی کو کپڑا دے دیتے، کچھ بھی دے دیتے، اللہ کے لیے دیجیے۔ ہاں اگر وہ سامنے والا آپ کے ساتھ مان لے اگر اچھا نہیں بھی کرتا ہے نا، پھر بھی اللہ سے آپ کو امید رکھنی چاہیے۔ کیا معلوم ہے کہ آپ کے غائبانے میں وہ آپ کے لیے کون سی دعا کر رہا نہیں کر رہا، اگر وہ دعا نہیں بھی کرے نا پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ ویسے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے نا کہ کوئی تمہارے ساتھ اگر نیکی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، تو تم اس سے کم جزاک اللہ کہو، یا اتنا کہو کہ دعا کرو کہ تمہیں ایسا لگے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، حق ادا کر دیا ہے۔ تو یہ ہے نیکی کا صلہ اللہ کے یہاں، کہ اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کا پورا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا، بجائے اس کے کہ ہم کسی غریب یا مان لے اپنے رشتہ دار ہی میں سے کسی کی بھی مدد کر دیتے ہیں، اور کوئی معاملہ آ جائے تو وہاں ہمیں احسان نہیں جتلانا چاہیے، بالکل نہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ حالات سب ایک ہی طرح کے ہو، ہمیشہ ایک ہی ٹائم میں ہو سکتا ہے کبھی اختلاف بھی ہو جائے، کبھی دشمنی بھی ہو جائے، تو اب دشمنی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ احسان جتلائیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے سب کو برباد کر لیں، تو ایسا مت کریں، کوئی بھی نہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تکلیف دے کر کے، احسان جتلا کر کے اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔